اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بلیٹڈ عید مبارک، اور اس کے بعد یہ کہ آئی ہوپ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت درود ابراہیمی کے واقعات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جن بہنوں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور جن بھائیوں نے بھی پڑھا، ان سب کے واقعات ہوپ فلی میں کوشش کروں گی کہ جو واقعات ابھی بیچ میں مس ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہن کے بارے میں جو کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی روز کوشش کرتی ہوں کہ 1000 مرتبہ مکمل ہوں، اور اس 1000 مرتبہ مکمل کرنے کے چکر میں کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے جب صبح اٹھتے ساتھ ہی درود ابراہیمی 1000 مکمل ہو جائے تب۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور عید کا موقع آیا تو اس کے اوپر یہ چلی گئیں اپنے رشتہ داروں کے گھر، اور وہاں یہ کہتی ہیں کہ ایک گھر ایسا ہے جہاں پر بہت زیادہ جنات رہتے ہیں جو لڑائیاں کرواتے ہیں، اور اس گھر میں لڑائیوں کا یہ معاملہ چلتا ہے کہ اگر کبھی نیچے والے پورشن میں لڑائی ہو تو فوراً اوپر والے پورشن میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں، اور کیونکہ درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا، آپ یوں سمجھ لیں آپ سب کے اوپر جو بھی درود پاک پڑھیں ان سب کے لیے خوش قسمتی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں نا خوش قسمتی کیا ہے، تو خوش قسمتی یہی ہے کہ آپ سب لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتی میرے پر بھی یہی خوش قسمتی ہے الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں جب وہاں جانا ہوا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ کیونکہ یہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو میں درود ابراہیمی کثرت سے پڑھوں گی تاکہ جنات کا مجھ پہ کوئی اثر نہ ہو اور میرے لیے کسی قسم کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو۔ اب ویسا ہی ہوا۔ کہتی میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور جتنے دن کہتی میں وہاں رہی وہاں پر ہر قسم کی لڑائی نہ ہوئی، اور اگر سٹارٹ ہوتی بھی تو کہتی فوراً ختم ہو جاتی جب میں وہاں موجود رہتی۔ کہتی جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کی لڑائی بھی ہو رہی ہے تو کہتی میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی، جس کی وجہ سے الحمدللہ جو بھی لڑائیاں ہیں وہ رک جاتی۔ پھر یہ کہتی ہیں مالی حالات کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کچھ مالی حالات اتنے خراب تھے، ایک تو عید کا موقع، بچوں کو عیدیاں دینا، پھر دوسرے اخراجات، ایک شہر سے آپ جب دوسرے شہر جاتے ہیں تو کتنے آپ کو اخراجات کرنے پڑتے ہیں، obvious سی بات ہے جیب میں کچھ پیسے تو ہونے چاہیے۔ لیکن کہتی ہیں کہ میرے جیب میں جتنے پیسے تھے وہ سب اس طرح تھے خرچے کے کہ انہوں نے لگنا ہے وہاں پہ، کچھ سیٹ خرچے تھے جو کہتی میں نے کرنے تھے۔ لیکن کہتی ہیں درود ابراہیمی کی برکت یہ تھی کہ جہاں میرے پاس پیسے ختم ہونے لگتے تھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اب تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، لیکن کہتی ہیں کہ فوراً ہی کوئی ایسا مسئلہ جس سے میں پریشان ہوتی تھی وہ فوراً حل ہو جاتا تھا۔ مالی حالات کہتی ہیں میرے ٹھیک ہو جاتے تھے، اور مجھے عزت سے، ایسا بھی نہیں کہ میں قرضہ اٹھانا پڑتا تھا بلکہ عزت سے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں مجھے پیسے عنایت فرما دیتے تھے۔ پھر یہ کہتی ہیں اسی طرح کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ حالات اتنے تھے کہ بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اتنے بھی نہیں تھے کہ 500,000 بھی نہیں تھے تو دور کی بات ہے۔ کہتی بہت پریشان، کیا کروں۔ کہتی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں پریشان کہ اب کس طریقے سے گزارا ہوگا۔ میں تو چاہتی تھی کہ آخری طاق راتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کروں، لیکن معاملات تو بن ہی نہیں رہے۔ تو بس وہی اللہ تعالیٰ کا کرم۔ کہتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں تھی، میں نے کہا یا اللہ کیا واقعی میری مدد نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہوتا کیا، شیطان ہمیں مایوس ہر وقت کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہے۔ تو یہ بھی کہتی ہیں اسی طرح پریشان تھی، لیکن کہتی ہے کہ جب میں سوئی تو اگلے دن ہی کہتی میرے بینک میں، کہتی جیسے میری آنکھ کھلی، کہتی بلکہ تہجد کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بینک میں 20,000 روپے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ کس کے آئے، کہاں سے آئے، لیکن ان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ انہوں نے ذرا سیکرٹ ہی رکھا ہے تو ہم بھی سیکرٹ رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے جو بھی معاملہ بنا ان کے لیے وہ ان کے لیے ہی آئے، ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھ آئے کہ فلاں کو دے دینا۔ تو یہ سارا کرم دیکھیں، اب یہ سارے معاملات جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، خاص طور پہ درود ابراہیمی، تو آپ کے معاملات ایسے ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو لوگ درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، امام بنانے سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ جب آپ درود ابراہیمی کانسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ڈٹ کے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1000 مرتبہ بتا دیتی ہیں، بھائی آپ صبح اٹھ کے نیت کریں، آپ پڑھیں گے۔ بہت سارے مجھے کامنٹس اب تو آتے ہیں کہ ہم 1000 پڑھتے ہیں، ہم سے پڑھا جاتا ہے 1000 مرتبہ۔ تو دیکھیں یہ سب آپ کا ہی فائدہ ہے، اور آپ جتنا پڑھیں گے درود پاک اتنا کرم ہے۔ اچھا یہ جو بھی جن بہن کا واقعہ بیان کیا وہ کہتی ہیں کہ جب میرا 1000 کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں تسبیح پکڑ لیتی ہوں، اور جب مجھے وقت ملتا ہے تو 1000 سے میں زیادہ کی کوشش کرتی ہوں کہ میرا 1000 سے زیادہ مکمل ہو۔ تو یہ سارا سینیریو جن بہن نے بتایا ہے اس سے ہم سب کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں آپ پر اتنا زیادہ کرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایکسپلین کرتے ہیں بہن کا ایک اور واقعہ کہ جب بھی کہتی ہے میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، کبھی بھی اگر میں کسی بات کے لیے پریشان ہوں میں کام ڈاؤن ہو جاتی ہوں، اگر مجھے کبھی ڈر لگ رہا ہو تو کام ڈاؤن ہو جاتی ہوں۔
اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو بہت بے چینی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، تو کہتی اب تو اتنا الحمدللہ ایمان اور اعتقاد بن چکا ہے، فوراً ہی درود ابراہیمی کی تسبیح پکڑی اور درود ابراہیمی پڑھنے لگ گئیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے 1000 کی تسبیح لینے کا بہت شوق تھا، کہتی مجھے وہ مل گئی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنا چاہتی تھی اور مجھے تھا کہ میں لکڑی کی تسبیح پہ پڑھوں، کہتی ہیں ان کی امی کی ایک بہت پرانی لکڑی کی تسبیح مل گئی، اور کہتی ہیں کہ وہ اتنی فریش تسبیح تھی کہ وہ پرانی، بس میں منہ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ وہ پرانی تھی لیکن وہ تھی نہیں، اور وہ بہت نیو بالکل تسبیح پڑھی تھی، اور کہتی مجھے اس سے پڑھنے کا اتنا سرور آ رہا تھا۔ اور جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیچرل چیزوں پہ جو لوگ پڑھتے ہیں، جیسے لکڑی ہے وہ مین میڈ نہیں ہے، انسانوں نے نہیں بنائی، بے شک اس لکڑی کو شیپ انسان دیتا ہے لیکن وہ لکڑی تو نیچرلی ہوگی نا، تو بالکل ویسے ہی وہ بہن کہتی ہے کہ لکڑی کی تسبیح کے اوپر پڑھنے سے تعداد بڑھتی ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں اس کے اوپر پڑھتی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں بات جاتی ہے، لیکن پہلے یہ کہتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو لگا کر درود ابراہیمی کے سب سے پہلے اپنا 1000 کمپلیٹ کروں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں دماغ کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یہ اتنا کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ بس اسی لیے بہن کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ مکمل کرتی ہیں، اور کہتی ہیں جب یہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو انہیں کسی چیز سے، کسی شے سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا ایک بہن کا، جو کہ بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر جادو کے معاملات تھے اور وہ سب کچھ حل ہوئے تھے درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہی۔ تو جب وہ حل ہوئے تھے تو یہ کہتی ہیں کہ جب درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں تو ان کے سامنے عجیب عجیب شکلیں آ جاتی تھیں، لیکن یہ درود ابراہیمی کنٹینیوسلی پڑھتی رہتی تھی، کیونکہ ان چیزوں کا کام صرف ان کو ڈرانا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب یہ پڑھتی رہیں سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب معاملات یہ بیان کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں آنے والی خوش قسمتی سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی مکمل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، روز صبح اٹھ کے نیت کریں میں نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ یہ ساری باتیں انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل کے اس فتنے کے دور میں، جب کہ آپ حالات، معاملات، واقعات سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، ان سب معاملات میں ہمیں درود ابراہیمی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ نہ صرف مجھے، ہمارے بچوں کو، آپ کو، آپ کے ایج کا کوئی بھی انسان ہو، اس سب کو درود ابراہیمی کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ان سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی واقعات آپ کو بیان کیے ہیں، آپ لوگ اپنے خود جو آپ لوگوں کے اپنے مشاہدات ہوں گے، جب آپ ان سے گزریں گے تو پھر آپ کو یقین ہوگا کہ یقین تو خیر ہر انسان کو ہی ہو جاتا ہے جو شروع کرتا ہے درود پاک، لیکن جب آپ کے اپنے بہترین مشاہدات ہوں گے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ بڑی برکت ہے۔ اور سب سے بڑا ایک جو ندامت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کیوں کر درود ابراہیمی ہم نے جلدی شروع نہیں کیا۔ صرف یہ ندامت ہوتی ہے جو آپ کو ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہو کاش میں بچپن سے ہی پڑھ رہی ہوتی، یا کاش میں اپنے ٹین ایج میں پڑھ رہی ہوتی۔ ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے جس کے اندر ہمیں درود پاک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پیرنٹس کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، آج کل اس فتنے کے دور میں جہاں اتنی بے حیائی کی چیزیں اور سب چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، وہاں پہ درود ابراہیمی اگر آپ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں کوئی بھی لالچ دے کر، تو آپ کا بچہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی کو گزار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر بھی رکھیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں بھی لگا دیتے ہیں درود پاک پڑھنے پر تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ بس چھوٹی سی محفل بنائیں، 10 منٹ 15 منٹ کے بٹھا کے درود پاک پڑھائیں، درود پاک پڑھا لیا، گڈ۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اگر بیچ کہیں رستے میں وہ درود پاک کا رستہ بھول بھی جائیں گے نا، تو بھی ان کو ایک وقت آئے گا، یاد آ جائے گا اور وہ اس سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ سب کرم اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور یہ آپ دعا ضرور کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے لیے، کہ ہم مرتے دم تک درود پاک سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔